الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ درس ایمان کے اندر آج کا درس جو ہے ولا الہ غیرہ، ولا الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ، لا وہ کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود برحق، غیر علاوہ سوائے ہو اس کے، ولا الہ غیرہ اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الہ کے معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں الہ کے کتنے معنی آتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ الہ کے 4 معنی۔ پہلا معنی، اگر یہ الہ یا اللہ سے ہے تو وہ معنی معبود کے ہے۔ معبود کس سے کہتے ہیں؟ جس کی انسان مانتا ہے وہی اس کا معبود ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ جب الہ بمعنی معبود با فتح یا تہو سے۔ نمبر 2، الہ الہ یا الہ باب سمعہ سے ہیں بمعنی حیران ہونا۔ ساری دنیا کے انسان اللہ کی ذات و صفات میں حیران ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ لا الہ الا ہو جیسے قرآن میں ہے، بتاؤں گا کتنی دفعہ آیا ہے قرآن میں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساری عقلیں اللہ کی ذات و صفات میں حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے، اور اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لا تدرک الابصار، وہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے وہی درک الابصار، وہ باریک بین اور باخبر ہے، وہو اللطیف الخبیر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر سارے انسان، لو ان الانس، اور تمام جنات والجن، جب اور شیاطین اور ملائکہ والملائکہ والشیاطین، جب سے پیدا کیا گیا، منخلقو، اس وقت تک یہ صفہ نہ ہو جائے، الی انفنو، ایک صف میں کڑے کر دیا، صفو صفا واحدہ، کہ اللہ کی ذات علی کا احاطہ نہیں کر سکتے، ما احاطو باللہ ابدا، تو اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حکم دیا کہ اللہ کے نعمتوں میں غور فکر کیا کرو، تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی ذات میں نہیں، ولا تفکروا فی اللہ، کیونکہ تم اللہ کی ذات کو پہچان نہیں سکتے جیسے اسے پہچاننے کا حق ہے۔ فإنکم لا تقدرون قدرہ، اور قرآن کے ذریعے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا۔ وما قدر اللہ حق قدری، بخاری مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہودی عالم آگے، جاء حبر من الیہود، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی، یقیناً اللہ پاک، ان اللہ، آسمانوں کو ایک انگلی کے اندر پکڑ لیں گے، یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبعین، زمینوں کو ایک انگلی کے اندر، والارضین علی اصبعین، علی اصبعین، اور درخت اور پہاڑوں کو ایک انگلی کے اندر، والشجر والجبال علی اصبعین، علی اصبعین، اور اسی طریقے سے پانی اور جو نیچے ہے اس کو ایک انگلی کے اندر، والماء والثرى علی اصبعین، ایک روایت کے اندر ہے تمام مخلوق کو، وسائر الخلاق علی اصبعین، اور ایک روایت کے اندر ہے تمام مخلوقات کو، وسائر الخلائق علی اصبعین۔ پھر اللہ پاک حرکت دیں گے، ثم یہزہن ہزا، پھر فرمائیں گے، فیقول، کہاں ہے وہ بادشاہت کے دعویٰ کرنے والے، این الملوک، کہاں ہے تکبر کرنے والے، این المتکبرون، کہاں ہیں وہ جبار لوگ، این الجبارون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کے لیے، تصدیقا لقول الحبر، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ مبارک نظر آئے، حتی بدت نواجزو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ انہوں نے اللہ کو پہچاننے کا حق نہیں ادا کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، زمین آسمان سب اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے اللہ پاک، والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات دائیں ہاتھ۔ کا مطلب کہ اللہ پاک کی ذات میں ساری عقلیں حیران ہیں، اللہ کی ذات کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا،
اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک کس طرح ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی نعمتوں میں غور فکر کرو اور اللہ کی ذات میں غور فکر نہ کرو۔ تو دوسرا معنی ہے الہ، باپ سمع یسمعو سے ہو، الہ یا لہو بمانے حیران ہونا۔ ذات تو اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی تمام انسانوں کی عقل حیران ہے، عقول حیران ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ تیسری بات، الہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الہ کا معنی اگر یہ ولیہ یا لہو سے ہو بمعنی محبت اور عشق ہے، ولیہ یا لہو سے ہے بمعنی محبت اور عشق ہے، اور اللہ پاک وہ ذات ہے جس سے محبت بھی کی جاتی ہے، محبت حقیقی اور عشق حقیقی صرف اللہ کی ذات سے کی جا سکتی ہے، اللہ کے غیر سے نہیں۔ اور نمبر 4 فرمایا یہ اللہ یلو سے ہے بمعنی حجاب میں چھپ جانا، پردے میں چھپ جانا۔ تو اللہ کے کتنے معنی ہوں گے؟ 4 معنی، بمعنی معبود، بمعنی حیران ہونا، بمعنی محبت اور عشق، نمبر 4 بمعنی حجاب میں چھپ جانا۔ نمبر 2، آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ کا ذکر قرآن میں 2699 دفعہ آیا، اور الہ کا ذکر قرآن میں، الہ کا ذکر قرآن میں 102 دفعہ آیا، اور 2 جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، وما من الہ الا اللہ، جبکہ ما من الہ الہ الا الہ واحد، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، الہ واحد ایک جگہ ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ قرآن میں 9 جگہ ہے، اور الہ واحد قرآن میں 11 مرتبہ ہے، الہ واحد قرآن میں 11 مرتبہ ہے۔ الہ کہتے کس سے ہے؟ فرمایا تمام نبیوں نے الہ کی دعوت دی، جیسے قرآن میں ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کو معلوم ہے توحید کی 5 قسمیں ہیں، توحید کی، ایمان کی 5 قسمیں ہیں، اس میں سب سے پہلے توحید فی الالوہیت ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا، الہ ہونے کا اقرار کرنا کہ اللہ پاک الہ ہونے میں اتنے تنہا ہے۔ عربی زبان میں الہ کہتے ہیں جس چیز سے انسان کو اپنی زندگی کا بننا بگڑنا نظر آتا ہے، وہی اس کا الہ ہے، وہی اس کا خدا ہے، اور اسی میں وہ لگے گا۔ اس لیے سارے نبیوں نے آ کر کے سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی زندگی بنانے والا نہیں ہے، کوئی زندگی بگاڑنے والا نہیں، ما لکم من الہ غیرہ۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ کو جب آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا سارا کام ایک ہی اللہ کرتا ہے، باقی لالا کیا کرتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں چھوٹے کام تو اللہ، بڑے کام اللہ کرتے ہیں، چھوٹے کام لالا کرتے ہیں، پاپا کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنایا؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، یہ عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجاب۔ تو دنیا میں الہ کتنے ہیں؟ صرف ایک الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو زمین آسمان میں فساد ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین میں فساد ہوتا۔ اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں اب من خلق السماوات کا پہلا سبق پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ الہ مع اللہ، نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ تعالی اللہ عما یشرکون، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، جگہ جگہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جن کو لمبا کر کے دن بنا دیں، کوئی اور الہ ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر گیا وغیرہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قرآن میں لا الہ الا اللہ 2-3 مرتبہ، لا الہ الا ہو 29 دفعہ، لا الہ الا انت 1 دفعہ، لا الہ الا انا جو 4 قسمیں پہلے ہمارے درس میں گزر چکے ہیں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ توحید کی 4 قسمیں، توحید کی 4 قسمیں ہیں۔ تو توحید کی ویسے 5 قسمیں ہیں، بنیادی قسمیں۔
پہلی قسم توحید فی الالوہیہ کہ اللہ کے الہ ہونے میں اللہ کو ایک ماننا. دوسری قسم توحید فی الربوبیہ کہ اللہ کے رب ہونے میں اللہ کو تن تنہا ماننا. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے اس ناموں میں اور صفات میں اللہ کو یکتا ماننا. توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی الاسماء والصفات. اور تیسری قسم حرام حلال میں اللہ کو تن تنہا ماننا، توحید فی التحریم. اور چوتھی قسم توحید فی الاحکام، حکم میں اللہ کو یکتا ماننا. اور فرمایا یہاں جو ہمارا آج کا جملہ ہے لا الہ غیر التوحید فی الالوہیہ، پھر اس کے اندر 4 قسمیں ہیں یا 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم عبادت میں اللہ کو تن تنہا مان، اس لیے حدیث کے اندر آیا کہ ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے مثلا سب سے اعلیٰ درجہ، ایک طرف شوہر کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے. اب ہم کس کی مانیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ جہاں اللہ کی نافرمانی آتی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں ماننی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ ناراض ہو رہے ہوں وہاں ہم نے مخلوق کو راضی نہیں کرنا، ماں باپ کو راضی نہیں کرنا، شوہر کو راضی نہیں کرنا، خاندان کو نہیں. جہاں اللہ ناراض ہو رہے ہیں وہاں صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ماننے میں صرف اللہ کی ماننا، دل کی نہیں ماننا، یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. آج ہم کس کی مانتے ہیں؟ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دل میں تو نے بہت سارے معبود بسائے رکھے ہوئے، تو توحید کا دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ اور چیز ہے اور توحید اور چیز ہے. فرمایا توحید تیرے گھر کے دروازے پہ کڑا ہے اور شرک تیرے گھر کے اندر ہے. تو نے اپنے دل میں بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، اپنا ہنر، اپنی قوت، اپنے اسباب، اپنا میر محلہ، اپنا بڑا، اپنا سربراہ، یہ سب تمہارے معبود بنے ہوئے ہیں جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم مانتے ہو، اس کو تم حاصل کرنے میں لگتے ہو. ایک آدمی کہتا ہے مال سے زندگی بنتی ہے تو اس کا الہ مال ہے، اب وہ مال کی پوجا کاری کرے گا. اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ، تعیس عبد الدرہم، دینار کا بندہ وعبد الدینار، جوڑے اور چادر کا بندہ وعبد الخمیسۃ والقطیفہ، اگر دو تو راضی ان اوتی رضیہ، اور اگر نہ دو تو ناراض لن یؤت سخطا. یعنی درہم کا بنتا ہے، مال دو تو راضی، مال نہ دو تو ناراض. ایاک نعبد، نماز کے ہر رکعت میں اس بات کا اقرار ہے ہم صرف تیرے ہی مانیں گے، ایاک نعبد، صرف تیرے ہی مانیں گے. اور ایک توحید پھر دعا ہے کہ اللہ صرف تجھ ہی سے مانگیں گے، دعا صرف تجھ ہی سے کریں گے، تجھ ہی سے مانگیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مانگیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مانگیں گے. اللہم انا نستعینک، جیسے تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. اس لیے 11 صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی ہے اگر تو سواری پہ سوار ہے، تیرا گھوڑا گر جاتا ہے، تب بھی کسی سے نہیں کہو گے کہ یہ دو، سوال نہیں کرو گے. اور سب سے بڑا سوال دل کا سوال، اس کو اشراف نفس کہتے ہیں. فرمایا آج سب سے پہلے دل میں تما پیدا ہوتی، امید، اس زبان پر لایا جاتا ہے. فرمایا اللہ کی نظر دل پر ہے کہ دل کدھر دیکھ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے دل؟ اللہ سے مانگ رہے، اللہ کی غیر سے مانگ رہے، باپ سے مانگ رہے، بیٹے سے مانگ رہا ہے، بھائی سے مانگ رہے، دوستوں سے مانگ رہے. ایک بزرگ کو کسی نے لکھا، عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ حضرت سارے دوستوں نے مجھ سے رخ پھیر دیا، تو حضرت نے فرمایا اللہ اپنا تعلق دینا چاہتے ہیں کہ سب سے کٹ جا، مجھ سے جڑ جا، سب سے کٹ جا، اللہ سے جڑ جا، سب سے کٹ جا، اللہ سے جڑ جا. اصل یہ ہے کہ میرے دل کی نگاہ کدھر ہے. فرمایا دلوں کی جانک نے ہماری دعاؤں کو ذبح کر دیا، ہماری دعاؤں کی روح نکالی. فرمایا اگر دل میں یہ ہو کہ فلاں صاحب مجھے کھانا کھلائے تو اس کا کھانا کھانا مکروہ ہے، اور اگر زبان سے کہا کھانا کھلاؤ تو اس کا کھانا حرام ہے. دل کا سوال، کیونکہ اللہ کی نظر دل پر ہے. اس لیے فرمایا
توحید فی دعا، دعا میں بھی اللہ کی وحدانیت، صرف ایک اللہ سے مانگنا، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں مانگنا موت تک۔ حضرت فرماتے تھے اگر کبھی پانی پینے کو دل چاہے تو بیوی سے بھی مت کہو کہ پانی دے دے، بلکہ دل دل میں اللہ سے مانگو، یا اللہ، یا اللہ تو میری بیوی کے دل میں ڈال دیں تو مجھے پانی دے دیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ توحید فی دعا۔ اور نمبر 3 فرمایا توحید، اور ایک توحید فی القدرت۔ نمبر 3 توحید فی القدرت، کہ قادر مطلق ہونے میں ایک اللہ کو واحد سمجھنا، کہ اللہ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور ساری کائنات یہ اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی ہے، اور ساری کائنات سب کچھ کرنے میں اللہ کا محتاج، اور اللہ پاک سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، قادر ہے، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اور میں اللہ کی قدرت کو سبب کا پابند بنا کہ اللہ رازق تو ہے لیکن دکان کے بغیر نہیں دے سکتا، ہنر کے بغیر نہیں دے سکتا، محنت کے بغیر نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی توہین ہے، قدرت آزاد ہوتی ہے، قدرت آزاد ہوتی ہے، مالک آزاد ہوتا ہے، اللہ مالک ہے نا پوری کائنات کا۔ ایک ساتھی نے دوسرے کو دعوت دی کہ آپ 3 دن لگاؤ، اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں میں 3 فیکٹریوں کا مالک ہوں۔ ساتھی نے کہا آپ 3 فیکٹریوں کا غلام ہیں، مالک تو آزاد ہوتا ہے، آپ تو فیکٹریوں کا پابند ہیں، فیکٹریوں کا پابند ہے، آپ کیسے مالک بنے؟ کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ آپ توحید کا عقیدہ رکھیں گے قدرت میں، اور آگے فرمایا توحید فی العلم، کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور وہ محیط ہے کائنات کا، وہ عالم الغیب، سارے غیب کا علم، اور شہادہ کا علم صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ کا غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کی چابیاں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا هُ، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارا چھپے ہوا اللہ کے لیے، چھپا ہوا، نظر آنے والا، نظر نہ آنے والا، سب برابر۔ ہمارے بڑے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ توحید ابراہیمی کے اندر شرط یہ ہے کہ نظر آنے والی مخلوق جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا کے اسباب وسائل ہیں، تو اللہ نے قرآن میں دنیا کے سارے وسائل کو مکڑی کا جالا قرار دیا ہے، سارے اسباب کو بولے سب مکڑی کا جالا ہے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور مددگار بناتے ہیں، اسباب، وسائل، ذرائع کو اپنے مددگار بناتے ہیں یا مخلوق کو۔ فرمایا کمثل العنکبوت، یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، دنیا کے سارے اسباب اللہ کے سامنے یہ مکڑی کے جالے ہیں۔ اور اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو جب بھی ہلاک کیا ہے کمزور ترین مخلوق سے ہلاک کیا، معلوم ہے، سوائے قوم لوط کے، بستی کے۔ ابرہہ کے لشکر کو چھوٹے پرندوں کے ذریعے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھ ابابیل نے کیا کیا، کیونکہ اللہ نے طیرن ابابیل نے کیا کیا، ابابیل کے معنی جھنڈ اور طیرن کے معنی پرندے، لیکن اللہ نے فرمایا دیکھ تیرے رب نے کیا کیا، الم تر کیف فعل ربک، ہاتھی والوں کے ساتھ باصحاب الفیل۔ حالانکہ اللہ نے استعمال کیا پرندوں کو، لیکن پرندوں کا ذکر نہیں ہے یہاں، پتھروں کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے درس میں چھوٹا بچہ تھا، وہ کہہ رہا تھا انہوں نے نشانہ بنایا، میں نے کہا کمانڈو ٹریننگ دی تھی، انہوں نے نشانہ بنایا، نہیں، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنایا، چھوٹے شکل کنکریوں سے، فجعلہم کعصف معقول، اللہ نے 8 دن 7 راتیں اور میعاد پر ہوا کو مسخر فرمایا، سخر علیہم 7 لیال وثمانیۃ ایام، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھ ہوا نے کیا کیا، اللہ نے یہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ قدرت والے، اللہ علم والے، تو کیا کہتے ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ قل اعوذ برب الناس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو انسان ہر حال میں 3 آدمی میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نمبر 1 اپنے پالنے والے کی طرف،
चुनांचे बच्चे सबसे पहले माँ की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी परवरिश वहां से हो रही है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा रब तेरा रब हूँ, बल्कि सारे इंसानों का रब हूँ। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो किधर भाग रहा है? नंबर 2, इंसान अपने मालिक की तरफ भागता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इंसानियत का मालिक हकीकी मैं ही हूँ। फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, अल्लाह हकीकी मालिक है, जमीन आसमानों का मालिक अल्लाह है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, सारे जमीन आसमान की बादशाहत मालिक अल्लाह ही है। आगे सुन, अल्लाह पाक फरमाते हैं मलिक नास, मैं मालिक भी हूँ। और फिर कभी कभी इंसान अपने माबूद की तरफ मुतवज्जह होता है, कभी अपनी परवरिश के कुनिंदा की तरफ, कभी अपने मालिक की तरफ, और कभी अपने माबूद की तरफ। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बुन नास भी मैं हूँ, मलिकिन नास भी मैं हूँ, इलाहिन नास भी मैं हूँ, माबूद भी मैं हूँ, माबूद भी मैं ही हूँ। लिहाजा तू किधर जा रहा है? अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अपने मवाइज में फरमाते हैं इंसान पर जब कोई हाल आता है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले खुद निकलने की कोशिश करता है। जब उसके बस से बाहर होता है, फिर अपने घर वालों से, अपने खानदान से, अपनी बिरादरी से मदद लेने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों से। फिर जब उनसे भी मायूस हो जाता है, फिर क्या करता है? मुल्क के बादशाह की तरफ मुतवज्जह होता है। जब उनसे भी मायूस हो जाता है, फिर कहाँ मुतवज्जह होता है? फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है। अब अल्लाह कहते हैं मैं नहीं करूंगा, अब मेरा कज़ा और कदर फैसला करेगा। सबसे पहले इंसान की निगाह जिस चीज की तरफ जाए वही उसका इलाह है, वही उसका माबूद है। हालत आ गई, बीमारी आ गई, सबसे पहले फलां डॉक्टर साहब, अल्लाह करेंगे, अल्लाह किधर गए? सबसे पहले फलां तबीब, फलां मौलवी साहब, फलां साहब, नहीं, सबसे पहले अल्लाह। सबसे पहले नफले पढ़ना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना। आप सबको जब भी कोई मुश्किल आती थी तो क्या करते थे? कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा हज़बु अमरन फज़ा इला सलाम, सबसे पहले अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते थे। जो कुछ पढ़ा सुना, अल्लाह जल्ले शानहू इसको अपनाने की और दिल में बसाने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।